بھاگلپور کا ایک غریب نواز کا دیوانہ، بات آ گئی دیکھیں فوراً، بھاگلپور کا ایک غریب نواز کا دیوانہ ہر سال چھٹی شریف میں اجمیر جاتا، غریب نواز کی بارگاہ میں جاتا، حاضری کے لیے جاتا، تھا غریب لیکن محبت تھی غریب نواز سے، تھا غریب لیکن پیار تھا غریب نواز سے، تھا غریب لیکن عشق تھا غریب نواز سے۔ جو ہی چھٹی شریف کا وقت آتا رخت سفر باندھ لیتا اجمیر کے لیے، کہاں جا رہے ہو؟ غریب نواز کے در پہ جا رہا ہو، سلطان الہند کے دیار میں جا رہا ہو، مصطفیٰ کی عطا کی بارگاہ میں جا رہا ہو، عطائے رسول کی بارگاہ میں جا رہا ہو۔ اسی دیوانے کے گھر کے بغل میں ایک وہابی رہتا ہے، ایک کتاب میں ہے، یہ کتاب میں ایک وہابی رہتا تھا، عقیدے کے اعتبار سے وہ وہابی۔ اس نے کہا ہے پاگل ہو گئے ہو، گھر میں خرچہ نہیں ہے، اور چلے آتے ہو ہر سال 1000 روپیہ خرچ کرنے کے لیے غریب نواز کے یہاں۔ اس نے کہا خرچہ میرا ہوتا ہے، تیرے پیٹ میں درد کرتا، غریب نواز میرے ہیں، ہمیں بلا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، ٹینشن تجھے کیوں ٹینشن؟ کہا تم کہتے ہو غریب نواز دیتے ہیں، ضرور دیتے ہیں، دیتے ہیں، دلاتے ہیں۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، ذرا مانگ کے تو دیکھ، ذرا عرض کر کے تو دیکھ، ارے جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، دے حبیب سے فیضے کے کیا کریں۔ اچھا دیتے ہیں، ہاں کیسا کرنا، آنے والے سال جب اس کا موقع آئے تو مجھے بھی لے چلے۔ اس نے کہا لیکن سنو، میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ غریب نواز دیں گے، بلکہ غریب نواز کا امتحان لینے جاؤں گا، دیکھتا ہوں کہ غریب نواز دیتے ہیں کہ نہیں۔ سمجھے نا، غریب نواز دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آنے والا سال آیا، بولے چلے گا، کہاں چلو چلو تیرے غریب نواز کا امتحان لیتا ہوں، چلو ساتھ میں چلا۔ جیسے مزار غریب نواز پہ یہ دونوں پہنچے، ایک عاشق تھا، ایک عاشق تھا، ایک منکر تھا، دیکھا کہ فقیر ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے اور مزار کا چکر لگا رہا ہے، اور غریب نواز سے کہتا ہے غریب نواز یہ دیکھ تیری لاٹھی، 5 روپیہ لوں گا اور ایک ہی آدمی سے لوں گا اور 1 گھنٹے کے اندر لوں گا، اور نہیں دیا تو دیکھ لے گی لاٹھی، تیرے مزار کی خیر نہیں، تیرے گنبد کی خیر نہیں، تیرے چالیوں کی خیر نہیں، تیرے دربار کی خیر نہیں۔ وہ چکر لگا رہا ہے، دیوانوں کی تو کمی نہیں ہے نا، وہ چکر لگا رہا ہے، غریب نواز کو دھمکی دے رہا ہے، یہ وہابی ٹکر 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 دیکھ رہا ہے، اور اس کو بڑا مزہ آگا، اب اچھا موقع ہے غریب نواز کا امتحان لینے کا۔ دیکھو یہ مانگ رہا، دیکھتا ہوں 1 گھنٹہ کے اندر اسے ملتا ہے کہ نہیں، اسے ملتا ہے کہ نہیں ملے گا تو میں جیت گیا، سمجھ رہے ہیں؟ 1 گھنٹہ تک وہ چلاتا رہا چلاتا رہا چلاتا رہا، جب 1 گھنٹہ ہو گیا نا، 1 گھنٹہ ہو گیا تو پہنچا اس فقیر کے پاس اور کہتا ہے کہاں سے تمہیں دیں گے غریب نواز؟ غریب نواز تو معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، لے میں تجھے 5 روپیہ دیتا ہوں، لے 5 روپیہ میں دیتا ہوں۔ 5 روپیہ فقیر نے اپنے جیب میں رکھا اور زور زور سے چکر لگانے لگا اور کہنے لگا سلطان الہند تیری عطا کا جواب نہیں ہے، تیری سخاوت کا جواب نہیں ہے، تیرے دینے کا جواب نہیں ہے، ارے ہمیشہ سے اپنوں سے دلانا ہی ہے، کبھی کبھی دشمنوں سے دلانا۔ کبھی کبھی دشمنوں سے بھی دلا دیتا ہے، اللہ اللہ میرا غریب نواز ہے جو سلطان ہے، بادشاہ ہے پورے ملک کا۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ جا کے دیکھو نا کہ ملتا کیسے نہیں ہے، یہ دنیا اتنی مطلبی ہے
کہ کوئی کسی کے پاس کوئی کسی کو سلام بھی کرتا ہے نا تو مطلب کے لیے کرتا ہے. اگر بیٹے کو باپ سے پیسہ لینا ہوگا تو سلام کرے گا, ابا جی السلام علیکم, کیا ہے موبائل میں ریچارج کرانا ہے, بیلنس ختم ہو گیا ہے. ماں کو سلام کرے گا تو مطلب کے لیے, بیوی شوہر کو سلام کرے گی تو مطلب کے لیے ہے نا, شاگرد استاد کو سلام کرے تو مطلب کے لیے, مرید پیر کو سلام کرے تو مطلب کے لیے. ہاں کوئی کسی کو بغیر مطلب کے 5 روپے کی چائے نہیں پلاتا, اور دیوانہ ہندوستان کا اور پوری دنیا کا غریب نواز کے در پہ حاضری دینے کے لیے آتا ہے, ہزاروں خرچ کرتا ہے بغیر مطلب کے. بالکل ایک دم حاضری, ایک دم حاضری. اور بات دیکھیں, سچی بات بتاؤں, ایک مطلب آج سے 10-15 سال پہلے ادے پور میں ایک جلسہ تھا 4 محرم شریف کو, اور 5 کو میں غریب نواز کی بارگاہ میں آ گیا کیونکہ اچھا موقع تھا میرے پاس حاضری کا. تو حضرت سید سلطان صاحب ہیں, سید سلطان صاحب, ان کے ہاں میرا قیام تھا. تو وہاں ایک مولانا صاحب صبح صبح پہنچا گیا, بندہ یہ اسٹیج ہے اور سرکار غریب نواز ملاحظہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ حضرت آج رات کے غریب نواز کی کلام صاحب ہے. ہم لوگوں نے ملاحظہ کیا کرا, کیا بتائیے کیا ہوا. کہا ایک فقیر تھا نا, وہ 3 دن سے بھوکا پڑا تھا مزار غریب نواز کا, اور کہتا تھا کیا بابا تو اپنے ہاتھ سے کھلائے گا لڈو تب کھاؤں گا. واللہ کہہ رہا ہوں, اس نے کہا کہ غریب نواز کے بارگاہ میں 3 دن سے پڑا ہے, اب کہہ رہا تھا نہیں کھاؤں گا, کھاؤں گا تو تیرے ہاتھ سے کھاؤں گا, مر جاؤں گا میری بدنامی نہیں تیری بدنامی ہوگی, تیرے دربار کی بدنامی ہوگی. ہاں اس لیے تو کھلائے گا اپنے ہاتھ سے تب کھاؤں گا. واللہ اچانک اس کی آنکھ لگی, خواب میں غریب نواز آئے, ہاتھ میں لڈو ہے کا منہ کھولا, غریب نواز نے اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں لڈو رکھا. جب آنکھ کھلی تو آدھا لڈو منہ کے اندر, آدھا لڈو منہ کے باہر. یہ میرا غریب نواز ہے. خبردار کچھ بولنے کی کوشش نہ کرنا, ہندوستان کی سلطنت کی ذمہ داری غریب نواز کی ہے, اور غریب نواز کسی کے ووٹ سے سلطان نہیں بنے, مصطفیٰ کی عطا سے سلطان. تو کوئی کہے نا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو, تو اس کو سیدھا سا جواب ہے, کہیے گا جنازہ پڑھتے ہو, اور کبھی نابالغ اپنے چھوٹے بچے کی نماز جنازہ پڑھی کہے گا ہاں پڑھی, کیا دعا پڑھتے ہو, پوچھئے امام صاحب سے, اللہم اجعل لنا فرقا